بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہرے اقوال آف قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ مساوات اور اخوت ہو تو جمہوریت بنتی ہے۔ سیاست اور مذہب کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ قدرت حالات کے مطابق ایسا انسان پیدا کر دیتی ہے جس کی وقت اور حالات کو ضرورت ہوتی ہے۔ میں اپنے نوجوانوں کو یہ بات اچھی طرح بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ خدمت، ہمت اور برداشت کے سچے جذبے کا مظاہرہ کریں۔ انسان کے کامیاب لمحوں میں ناکام لمحے بھی نظر آتے ہیں۔ آپ ہمت نہ ہاریں اور بہترین کی امید رکھیں۔ آپ نوجوان ہیں، آپ کو محنت اور مسلسل محنت کرنا ہوگی۔ یہ خیال غلط ہے کہ پاکستان کا مطالبہ ہندوؤں کی تنگ نظری یا حماقت کا نتیجہ تھا۔ پاکستان ہمیشہ سے تھا، ہمیں صرف اس کا شعور نہیں تھا جس طرح آج ہے۔ کسی قوم کی خوشحالی اور ترقی کا دار و مدار اس کے ذہین افراد پر ہوا کرتا ہے۔ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچو، لیکن جب تم ایک بار فیصلہ کر لو تو اس پر ڈٹ جاؤ۔ ناانصافی اور بددیانتی پر مبنی کوئی بھی چیز کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگی۔ تم اپنی پسند کے مطابق اپنے لیڈروں کے چناؤ اور انہیں رد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ ہم اقلیتوں کے ساتھ مہذب حکومتوں سے بھی زیادہ بہتر سلوک کریں گے، کیونکہ یہ قرآنی حکم ہے۔ اگر ہم محبت اور رواداری پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں روزمرہ زندگی کے سادہ فرائض میں ان پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ اپنے ساتھیوں سے ملنے، ان کی خدمت کرنے کے لیے ہمیں کتنے حیرت انگیز مواقع فراہم کیے گئے ہیں، جیسا کہ نماز باجماعت۔ قرآن میں انسان کو خلیفۃ اللہ کہا گیا ہے۔ اس رو سے ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ وہی سلوک کریں جو اللہ بنی نوع کے ساتھ روا رکھتا ہے۔ دعا اور زندگی کا درمیان ایک حقیقی ربط پایا جاتا ہے۔ لیڈروں کے چناؤ میں انتہائی احتیاط سے کام لو۔ تم اپنا فرض نبھاؤ اور ایک قوم کی حیثیت سے اپنے لوگوں کا ساتھ دو۔ اپنی تنظیم اس طور کیجیے کہ کسی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ یہی آپ کا واحد اور بہترین تحفظ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی کے خلاف بدخواہی یا عناد رکھیں۔ اپنے حقوق اور مفاد کے تحفظ کے لیے وہ طاقت پیدا کر لیجیے کہ آپ اپنی مدافعت کر سکیں۔ کمزور سہاروں سے چمٹے رہنا بہت بڑی غلطی ہے، خاص طور پر ایسی صورت میں کہ آپ کی بالکل نئی اور نوزائیدہ مملکت زبردست اور بے شمار اندرونی اور بیرونی مسائل میں گھری ہوئی ہے۔ ایسے موقع پر مملکت کے وسیع تر مفاد کو صوبائی یا مقامی یا ذاتی مفاد کے تابع کرنے کا ایک ہی مطلب ہے: خودکشی۔ یہ تلوار جو آپ نے مجھے عنایت کی ہے صرف حفاظت کے لیے اٹھے گی، لیکن فی الحال جو سب سے ضروری امر ہے وہ تعلیم ہے۔ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ جائیے اور علم حاصل کیجیے۔ اصل قدر و قیمت افعال کی ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب قومی سلامتی
کے لیے آپ کو بلایا جائے گا تو آپ اپنے اسلاف کی روایات کے مطابق شاندار کارناموں کا مظاہرہ کریں گے، پاکستان کے حلالی پرچم کو سر بلند رکھیں گے، اپنی عظیم قوم کے عزت و وقار کو برقرار رکھیں گے۔ اگر مسلمانوں کو اپنے عزائم اور مقاصد میں ناکامی ہوگی تو مسلمانوں ہی کی دغا بازی کے باعث ہوگی۔ ہر انصاف پسند اور سچے مسلمان سے میری درخواست ہے کہ اپنی جماعت کی فلاح و بہبود کی غرض سے متحد ہو کر کام شروع کر دے۔ اسلامی تعلیمات کی درخشندہ روایات اس امر پر شاہد ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم جمہوریت میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اپنے مذہب میں بھی جمہوری نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ جد و جہد صرف مسلمانوں ہی کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ اس کا دسترخوان ہر فرقہ کے لیے بچھا ہوا ہے، اور وہ ہر فرقے کے حقوق کے تحفظ کو اپنا فرض اولین سمجھتی ہے۔ آپ تعلیم پر پورا دھیان دیں، اپنے آپ کو ہر عمل کے لیے تیار کریں، یہ آپ کا پہلا فریضہ ہے۔ آپ کی تعلیم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ دور حاضر کی سیاست کا مطالعہ کریں۔ ہماری قوم کے لیے تعلیم زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ خدا نے ہمیں یہ سنہری موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم ثابت کر کے دکھائیں کہ ہم واقعہ ایک نئی مملکت کے معمار ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ خدا را کہیں لوگ ہمارے متعلق یہ نہ کہیں کہ ہم یہ بار اٹھانے کے قابل ہی نہ تھے۔ موجودہ دستور منسوخ کر کے ایسا نیا دستور وضع کرنا چاہیے جو عوام کو مکمل خود مختار، ذمہ دار اور آزاد حکومت کے تحت عوام کو ایک آزاد قوم کی حیثیت میں اقوام عالم کی صف میں کھڑا کرنے کے قابل بنائے۔ یہی ہماری منزل ہے۔ پاکستان کی سرزمین میں زبردست خزانے چھپے ہوئے ہیں، مگر اس کو ایک ایسا ملک بنانے کے لیے جو ایک مسلمان قوم کے رہنے کے قابل ہو، ہمیں اپنی قوت اور محنت کے زبردست ذخیرے کا ایک ایک ذرہ صرف کرنا پڑے گا، اور مجھے امید ہے کہ تمام لوگ اس کی تعمیر میں دل و جان سے حصہ لیں گے۔